रहीम दोस्तान मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़याज़ माही। सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। बेल आइकन पर भी आप क्लिक किया करें ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचती रहें और आपका जो हमारा रिश्ता है बर वक्त कायम रहे और चलता रहे सिलसिला ये। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात किया करेंगे, आज भी मेरे पास एक बहुत मुख्तलिफ़ मौज़ू है। मुख्तलिफ़ तो नहीं कह सकते, अगर कहेंगे तो इस तरह कहेंगे कि ये एक इशू है, बहुत अहम इशू, जिस पर बहुत से दोस्त बात भी कर चुके हैं, अपनी वीडियोज़ में भी दिखा चुके हैं, चैनल पर भी बात कर चुके हैं, अपने अल्फाज के ज़रिए अखबारात में कालम भी आ चुके हैं। वो इशू है ट्रैफ़िक का निज़ाम। ट्रैफ़िक का निज़ाम जो है, मैं फ़ैसलाबाद का रहने वाला हूँ, तो फ़ैसलाबाद में अगर मैं देखूँ तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये एक छोटा शहर है जिसको छोटा शहर कहा जाता है। और छोटा शहर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी कोई भी इसका जो काम है, जो जिसे कह सकते हैं तामीराती काम, जो कि ज़िली गवर्नमेंट्स के अंडर आता है या सूबाई गवर्नमेंट्स के अंडर आता है, या हमारे MNA MPA वज़ीर सफ़ीर जो हैं वो इस काम को करवाने के लिए, जैसा कि सीवरेज का निज़ाम है, साफ़ पानी का निज़ाम है, इसमें तालीम है, सेहत है, बहुत से इश्यूज़ हैं। लेकिन जो ट्रैफ़िक है, जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मैं ज़ाती तौर पर अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बहुत से लोगों को सारा दिन देखता हूँ, बहुत से लोग परेशानी के आलम में होते हैं। किसी को जाने की जल्दी है, किसी को आने की जल्दी है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। सबसे बड़ी वजह इसकी एक तो जो चौक चौराहों पर लगे हुए इंडिकेटर्स हैं वो ठीक नहीं हैं। इशारे जो है ना, वो कई बार डिजिटलाइजेशन इनकी करने की कोशिश की गई लेकिन ठीक नहीं होते। समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा मुल्क चलाने के लिए, इतना बड़ा मुल्क ठीक करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक ट्रैफ़िक का इशारा ठीक नहीं होता। लाहौर जाना हो अगर आपका, दोस्तों, बाइक पे जाएं या गाड़ी पे जाएं तो बेगम कोट से लेकर बत्ती चौक क्रॉस करने तक कम से कम आपको उतना वक्त लगेगा जितना फैसलाबाद से लाहौर जाने में लगता है। इतनी गंदी ट्रैफ़िक, इतना गंदा निज़ाम ट्रैफ़िक का। लाहौर को पेरिस बनाने वाले जो दावेदार थे, उन्होंने उस लाहौर को पेरिस बनाया जो उनके घरों के आसपास था। उस लाहौर को पेरिस नहीं बनाया जहाँ से लाहौर इंटर होते हैं। लाहौर के जो दाखिली रास्ते हैं वो तो वैसे बेड़ा गर्क हो गया। ट्रैफ़िक इतनी बुरी तरह पे वहाँ पे अज़्दहाम होता है ट्रैफ़िक का, समझ नहीं आती कौन क्या कर रहा है। झगड़े, लड़ाइयाँ, मुफ्त की जो एक तू तकार है, एक दूसरे के साथ बहस, गिरेबान, एक दूसरे से कुसुन मुक्की। फैसलाबाद में भी यही हाल है। हमारे जो CTO साहब नए आए हैं, हसन साहब हैं गालबन उनका नाम। सर, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस तरफ तवज्जो दें कि आपके जो ट्रैफ़िक कांस्टेबल हैं, जो ट्रैफ़िक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करने में मसरूफ़ हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दौरान ड्यूटी उनसे मोबाइल ले लिए जाएं? वो मोबाइल पर अपना टिकटॉक शिकशॉक, ये वो फेसबुक, ये वो सारा कुछ सोशल मीडिया पे काम ना करें, वो काम करें जो उनका काम है। और फिर गुज़श्ता दिनों अखबारात में मैं पढ़ रहा था कि इनको टारगेट जो है वो चालानों का टारगेट दिया जाता है और वो अपना टारगेट पूरा करते हैं। जब टारगेट पूरा हो जाता है, कोने में खड़े हैं। अगर सख्त गर्मी पड़ रही है तो धूप से बचने के लिए छाँव में खड़े हैं, अगर धुंध पड़ रही है या सर्दी है तो वो छाँव से बचने के लिए धूप में खड़े हैं। ड्यूटी वाली जगह कौन सी होती है, ये उनको ज़रा डिसाइड करके आप बताएं। बहुत से चौक ऐसे हैं फैसलाबाद में यहाँ पे ट्रैफ़िक का निज़ाम इंतहाई गंदा है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि उसमें आप लोग भी मुलव्वस हैं। बुरा माने चाहे जो मर्ज़ी, मुझे कोई गर्ज़ नहीं है इससे। मुलव्वस इस तरह हैं कि कचहरी बाज़ार, अगर आप कचहरी, ज़िला कचहरी की तरफ से इंटर होते हैं तो जो 120 फुट की सड़क है उसमें 80 फुट तक जो
موٹر سائیکل سٹینڈ بنا دیا گیا ہے، گاڑیوں کا سٹینڈ بنا دیا گیا ہے، کسی نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی، نہ اس کو کوئی اٹھا سکتا ہے، نہ کسی میں کوئی طاقت ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو بائک آپ سٹینڈ پہ لگاتے ہیں، موٹر سائیکل، جس کے عوض آپ کو پرچی لینا پڑتی ہے 10 روپے کی 20 روپے کی، وہ پرچی پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل چوری ہونے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ کس نے بنایا یہ سسٹم؟ یہ سٹینڈ کس نے بنا لیا آ کے؟ کیا کارپوریشن کے انڈر ہے؟ کیا یہ کسی کو پرائیویٹ طور پہ ٹھیکہ دے دیا گیا ہے کہ وہ ٹریفک کے نظام کو دھرم برہم کر کے رکھ دے؟ کچہری بازار کے پیچھے جو آکاش اسٹوڈیو والی گلی ہے وہاں سے گزریں، جو پیچھے گندا نالا ہے اس کے اوپر سے گزر جائیں، نہیں گزر سکتے آپ۔ دفاتر میں بیٹھ کر بڑکیں مارنا، باتیں کرنا اور بات ہے، لیکن عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا اور بات ہے۔ اسی طرح جنگ بازار ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ جنگ بازار کو صاف ستھرا اور وہاں پہ کام کرنے والے جو ریڑھی چھابڑی والے مزدور بھائی ہیں ہمارے، ان کو کسی نے پابند کیا ہو کہ آپ اس لائن سے آگے نہیں آ سکتے۔ بے ہنگم ٹریفک، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی ہلڑ بازی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی حشر کا دیہڑا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ کوئی گاڑی میں رکشہ ٹھوک رہا ہے، رکشے میں کوئی موٹر سائیکل کا کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ جناب چوک میں چلے جائیں، سبینہ سینما پرانا جو بابر سینما تھا، پرانی سبزی منڈی، جنگ روڈ، وہاں سے بھی آسانی سے نہیں گزر سکتے آپ۔ نڑ والا چوک میں میونسپل لائبریری کے سامنے، بوانا بازار کے باہر، ریگل روڈ پر رکشے کھڑے ہیں اور مزے کی بات ہے ٹریفک وارڈن پاس بیٹھا ہے موٹر سائیکل پہ، وہ موبائل پہ اپنا ٹک 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 ٹک۔ کس کام کے لیے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں؟ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے۔ کس طرح یہ نظام چلا رہے ہیں؟ یہ تو 4-5 میں نے ابھی چوک چراہے بتائے ہیں۔ ستیانہ روڈ پہ آ جائیں، آپ جیسے ہی جھال کا پل نیچے اترتے ہیں جی ٹی ایس کی طرف سے، تو وہاں سے لے کر سلیمی چوک پھر آگے میکڈونل تک آپ جا ہی نہیں سکتے۔ ریک سٹی کے باہر دیکھ لیں، موٹر سائیکلوں کے سٹینڈ لگے ہوئے ہیں، ازدحام لگا ہوا ہے۔ کیا کسی بھی حکومت کے پالیسی میں یہ چیز شامل ہے کہ فیصل آباد میں بھی کوئی پارکنگ سٹینڈ ہونے چاہیے؟ ایسے سٹینڈ ہوں کہ گاڑی بازاروں کے اندر نہ جائے، صرف جو مال بردار گاڑیاں ہیں جیسے لوڈر رکشہ ہے، مزدور ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے، وہ اپنا مال لے کر جائیں، مال لے کر آئیں۔ جو فیملیز کار ہیں وہ نہ جائیں، کسی سٹینڈ پہ لگا دیں۔ کوئی سٹینڈ ہو، بازار کے بیچ میں سٹینڈ نہ ہو، گھنٹہ گھر کے ارد گرد آپ گھوم کے دیکھ لیں، ایک بازار سے دوسرے بازار میں جانے کے لیے آپ جا ہی نہیں سکتے۔ تو ٹریفک کی طرف توجہ دیں، چلان ٹارگٹ کی طرف نہیں، موبائل پکڑ کے ٹک 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 کرنے کی طرف نہیں، اپنی ڈیوٹی کی طرف توجہ دیں۔ وہ کام کریں جو کام آپ کے ذمے ہے، جو کام قانون کے زمرے میں آتا ہے۔ موٹر سائیکل پہ 2 لوگ جا رہے ہیں، ان کو روک لیا فضول ہی، ہاں بھائی کاغذ دکھاؤ، یہ لو جی کاغذ دیکھ کر ٹائم ویسٹ کیا اپنا، کوئی نہ کوئی نقص نکالا۔ اب روکا ہے تو چلان تو کرنا ہی کرنا، نقص نکالا ہے بس ٹھیک ہے چلان کر۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ بائک یہیں کھڑی کر جاؤ، لوڈر رکشہ جو فل لوڈ ہے اس کو یہیں کھڑا کر جاؤ، بھائی جاؤ چلان بھر کے آؤ، پتہ نہیں کتنی دور بینک کا کہاں ہے کہاں نہیں ہے، چلان بھر کے اس کی ایک فوٹو کاپی لے کر ہمارے پاس آؤ، پھر آپ کو جانے دیا جائے گا۔ 200 روپے کا، 400 500 روپے کا چلان، لاکھوں روپے کا مال کسی کا لوڈ ہے اس کے اوپر، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ ذمہ دار ہیں یا وہ ٹریفک وارڈن جو وہاں پہ کھڑا وہ ذمہ دار ہے؟ اس کو کوئی شکار نظر آ گیا، اس نے تو اپنی بائک پکڑی پیچھے چلا گیا، بھی اس کے پیچھے جس کا مال ہے وہ تو بیچارہ مر گیا مزدور۔ 400-500 روپے اس نے اپنے پھیرے کا لینا، لاکھوں کا مال ہے اس کا، اس کی جان اٹکی رہتی ہے، پیچھے دھیان رہتا ہے۔ کیا طریقہ نکالا آپ نے اس کا؟ موبائل پہ چلان سینڈ کریں آن لائن، سب کے پاس تو اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے اور سب پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ موقع پر ہی چلان جو ہے وہ اپنا پے کر دیا کریں، اور سبھی 2-2 4-4 لوگ تو لوڈر پہ نہیں ہوتے
کہ یار ایک بندہ کھڑا ہو گیا دوسرا چلان بھرنے چلا گیا. اس میں کچھ نرمی کریں, کوئی پالیسی بنائیں. بیٹھیں آپ سی ٹی او ہیں, پورے شہر کی ٹریفک کے آپ ہیڈ ہیں, آپ کے انڈر ہے یہ محکمہ, اس پہ غور کریں سر. دوسری بات, جو دھواں دینے والی گاڑیاں ہیں جنہوں نے ادھم مچا رکھا ہے, شور مچانے والی گاڑیاں اور پریشر ہارن, ان کے لیے بھی کچھ کریں. بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی رائے لینی ہو تو میں حاضر ہوں, مجھ سے رائے لیں. میں دے بھی رہا ہوں رائے آپ کو کہ آپ کیا کریں. مجھے بلائیں آفس میں, میرے گھر آ جائیں, آ کے بیٹھیں, ایک پلان بناتے ہیں ٹریفک کا نظام صحیح کیسے ہو سکتا ہے. مجھ سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, دانشور لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو مشورہ نہیں دیتے, کیونکہ مشورہ آپ لینا پسند نہیں کرتے. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی محکمہ مشورہ لینا پسند نہیں کرتا. تو لوگوں کی جو عوام کی رائے ہے اس کا احترام کریں. تجاوزات, سید ایوب بخاری صاحب جو ہیں تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, بہت اچھی بات کریں. جو غیر قانونی تجاوزات اس کو ہٹائیں. طارق مجاہد سکول جو پولیس لائن کے باہر ہے, وہاں پہ پڑے ہوئے بیریئر کسی کو نظر نہیں آتے؟ کتنا ٹریفک کا نظام درم برم ہوتا ہے وہاں پہ زرعی یونیورسٹی کے سامنے چوک میں. گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں, لوگ گتھم گتھا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, پوری سڑک روکی ہوئی ہے. وہ تجاوزات نہیں ہیں؟ اس پر بھی غور کریں. مہربانی فرمائیں, میری باتوں پہ غور کریں. غصہ تو ضرور آپ کو آتا ہے, کریں غصہ, کوئی بات نہیں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں, کری جائیں غصہ آپ. جو میرے دل میں بات ہے میں نے کہہ دی ہے, جو میں نے دیکھا ہے میں نے کہہ دیا ہے. آپ کا جو نظام ہے ٹریفک کا, انتہائی غلط, گندا, سڑا اور گلا ہوا نظام. اس کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.